بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجو شفاعۃ لکل حول من الاحوال مقتحم اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الآفات والآفات وتكشف لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ حضرت کے فضائل صبر سے ہماری وہ چل رہی ہے۔ آج ربیع الجمادی الاول کی پہلی تاریخ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرمائے اور اس کو ہمارے لیے اور امت اسلام کے لیے نفع کا ذریعہ بنائے۔ سوشل میڈیا کے آج کل لوڈ کرنے کا بھی، جس زمانے میں ہم نے پڑھائی کی تھی، تعلیم کی تھی، اس زمانے میں کیلکولیٹر تک نہیں آئے تھے۔ اب کافی چیزیں آ گئی ہیں اور الحمدللہ ہم لوگ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اس کے اللہ تعالیٰ اس کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے شرور سے بچائے۔ اس کے فوائد بھی بہت زیادہ ہیں، گھر بیٹھے سارے عالم سے آدمی جڑا رہتے ہیں، اور نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں کہ خاص کر نوجوان نسل کو یہ جو ہر قسم کی چیزیں ان کو میسر ہو گئی ہیں اور اس میں وہ ہر کچے چٹے چیز وہ اپنی معدے میں ڈال رہے ہیں، اس سے بڑے نقصانات ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے بچائے۔ باہر کے دیکھیں کہ اس میں جو بھی ہے، جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے، غنیمت ہے۔ حضرت حقیقت صبر پہ فرما رہے ہیں کہ عام مفہوم حتیٰ کہ فرمایا کہ دیندار طبقے میں بھی اتنے حد تک ہے کہ بس جو پیش آئے اس پہ جز و فض نہ کرے، اس پہ رونا دھونا نہ کرے، لیکن بہت کم لوگوں کو اس پہ نظر جاتی ہے کہ اس کی زندگی کی جو روٹین ہے، چاہے دینی ہو چاہے دنیاوی ہو، وہ متاثر نہ ہو۔ تو اس کے اوپر ہماری بات چل رہی ہے کہ وہ روٹین کیسے متاثر ہوتی ہے۔ تو حضرت اسی کو فرما رہے ہیں کہ وہ ان سے جو ہے معمولات چھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس میں کمی آ جاتی ہے۔ جو اس کا روٹین ہوتا ہے اس میں اس کو پہلے اگر تہجد پڑھتا تھا، پہلی صف میں جا کے پہنچتا تھا، تو وہ ساری چیزیں اس سے رہ جاتی ہیں۔ تسبیحات کے اہتمام کرتا تھا یا اسی طرح کی کوئی خیر کے اور کام کرتا تھا، یا اس کی اپنی تجارت ہے یا دوسری روٹین کی چیزیں ہیں، کھیتی باڑی ہے، زراعت ہے، یہ سارے دین کے شعبے ہیں۔ دین یہ مسلمان کی ایک شان ہے، اس کی دنیا ہی بھی دین ہے۔ نعمت دنیا جو ہے نا مومن کے لیے وہ بہترین دنیا ہے۔ دنیا وہی جو ہے منع ہے جو دین سے غافل کر دے، اور دین سے غافل کر دینے والی دنیا وہ منع ہے اس سے۔ لیکن جو مومن کی شان ہوتی ہے وہ عین
وہ جو ہے دنیا میں کو بھی پوری طرح استعمال کرتے ہیں، اور دین کی جو جتنے امور ہیں اس میں بھی بڑے دھیان کے ساتھ، انہماک کے ساتھ وہ کوشش اور سعی کرتا ہے۔ لیکن اس میں ایک اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں سیکھی جائیں۔ بغیر سیکھے کوئی چیز نہیں آتی، حتیٰ کہ قلم پکڑنا بھی نہیں آتا، فن میں جائیں تو ہتھوڑی پکڑنا بھی نہیں آتا، اسی طرح دوسرے جو کھیتی باڑی کی چیزیں اس میں کوئی چیز بغیر سیکھے نہیں آتی۔ تو اسی کو حضرت فرما رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں کہ سیکھا جائے، ذکر اذکار بھی سیکھا جائے، عبادات بھی سیکھی جائے، معاملات اور معاشرت بھی سیکھی جائے، اخلاقیات بھی سیکھے جائیں۔ تو وہ ہم نے سیکھا ہوا نہیں ہوتا، اور اس وجہ سے وہ ان چیزوں سے جو صبر کی حقیقت ہے، شکر کی حقیقت ہے، یہ ساری باطنی چیزیں دل سے تعلق رکھتی ہیں، اس کی بھی ساری جو ہے وہ نوک پلک بزرگان دین ہی درست کر کے بتا سکتے ہیں۔ کتابوں تو صرف سلیبس پڑھاتی ہیں، آدمی بناتا ہے۔ اسی کو ہم لوگ چلا رہے ہیں۔ حضرت نے بخاری شریف کی روایت لی ہے، جس میں فتح الباری کی شرح بھی گزشتہ مجلس میں ہم نے پڑھ لی تھی کہ فلاں کی طرح مت ہونا کہ وہ اٹھتا تھا تہجد کے لیے اور وہ چھوڑ بیٹھا۔ یہ اس سے پھر حضرت نے مستحبات کی بھی دو چیزیں بتائی۔ یا عبداللہ تکن مثل فلاں کان یقوم من اللیل ثم ترک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی اس حالت کو ناگواری کا اظہار کیا، تو اس کو بزرگان دین مکروہات لیتے ہیں۔ پھر فرائض و واجبات کے علاوہ نوافل وغیرہ کے اتنا ہی پابند ہو جس کو نبھا سکے، ورنہ شروع ہی نہ کریں۔ اس پہ کل میں نے بتایا دیا تھا کہ جو مشائخ حقیقی ہوتے ہیں، جو اصل وارث الانبیاء ہوتے ہیں، اور ان کی حکمت وہ انہوں نے اپنے بڑوں سے تسلسل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک انہوں نے سیکھی ہوتی ہے۔ اسی پہ میں نے کل شعر سنایا تھا، نہ وعظوں سے نہ کتابوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ تو ذکر اذکار بھی ایسے ہی ہے کہ اس میں سیکھا جاتا ہے اور مشق کی جاتی ہے اور کرائی جاتی ہے، ورنہ اس کے بغیر وہ ہدف حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی تو کثرت مطلوب ہے، ذکراً کثیرہ آیا ہے، اور اتنا ذکر کرو کہ لوگ مجنوں کہنے لگے، بس دن رات ایک دھن ہو ذکر کی، اور وہ آہستہ 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 اس درجے تک آدمی پہنچتے ہیں، ورنہ بس خیال ہوتا ہے اور گمان ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے عرض کیا کہ ہمارے حضرت طالب علم کو عام طور پہ زیادہ اس راہ پہ نہیں پڑھاتے تھے، لیکن سیکھنے کے لیے، چسکے کے لیے، جو ان کی دینی اور دنیاوی اور تعلیم کے بارے میں مددگار ہوتے تھے، وہ اذکار بتاتے تھے۔ ہمیں شروع میں حضرت نے 11 کی عدد سے یا علیم یا فتاح یا حفیظ یا نصیر، یہ صبح شام کو بتائیں۔ الحمدللہ حضرت کی دعا اور توجہ کی برکت سے جب حرمین کی توسیعات ہو رہی تھی اور 6 7 گھنٹے کھڑا ہونا پڑتا تھا، ان کی دیکھنے کی سعادت حاصل ہوتی تھی، تو 24,000 تک توفیق مل جاتی تھی ہمارے ہاں۔ بزرگان دین 24,000 اس مزاج کا
پھر کراتے ہیں، یہ سیکھا جاتا ہے. اور سیکھا بھی جو مربی حقیقی ہوں وہ نہ ہوں، شعبدہ باز نہ ہوں، بہروپے نہ ہوں. وہ تو ایسے ہوتے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، حقیقی دین اور سارے اعمال کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.